السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر کچھ دن سے ایک عورت کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ مفتی طارق مسعود صاحب پر بہت غلط انداز میں اور بہت غلط الفاظ میں الزام لگا رہی ہے۔ آپ پہلے اسکرین پر اس کا ویڈیو کلپ سماعت کریں، پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد تفصیلی بات کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ جو ہے نا فزیکل ہونا بندے کے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر جو نئی اور جوان بیوی ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا نا، وہ تو اس کے دل کی بات ہے۔ یہ اپنے دل جو ہے نا، دماغ جو ہے نا وہ دل کے تابع ہوتا ہے، تو اگر وہ بڑی بیگم سے، بڑی بیوی سے فزیکل نہیں ہو سکتا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اس کے دل اور دماغ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں انہوں نے کوئی شرعی وہ نہیں بتایا، بندوں کو کوئی شرعی تعلیم نہیں دی انہوں نے کہ کیا شرع نے فرمایا ہے، کیا شرع میں کیا کہا گیا ہے، تمام عورتوں کے حقوق برابر کا مطلب کیا ہے۔ سن لیا، اس چیز نے مجھے رات سونے نہیں دینا تھا، یہ اٹھ کے میں نے ویڈیو بنائی، کیونکہ ابھی جسٹ آدھا گھنٹہ پہلے اس بہن سے اس نے رو رو کے دہائیاں دے کے مجھے ساری اپنی سٹوری سنائی، اور یہ اس نے مفتی صاحب کے بیان کا بتایا کہ مفتی صاحب فرماندے آ کہ اگر آپ کا اپنی پہلی بیوی سے فزیکل ہونے کو دل نہیں چاہتا یا نہیں اس کو آپ دے سکتے اپنا جسم تو کوئی بات نہیں۔ مفتی صاحب تہاڈی عقل کتھے گئی آ؟ تسی انسان ہو کہ جانور ہو؟ تسی پڑھیا کہ کی کیتا؟ ایک دفعہ مولانا طارق جمیل کے پاس ایک بندہ آیا ان کے گاؤں کا، اس کا بیٹا نے 4 سال کا عالم کا کورس کیا تھا، آ کے مولانا سے کہتا کہ میرا پت پڑھیا تیا پر کڑیا کوئی نہیں، عقل شعور کوئی نہیں، تسی بالکل عقل تو پیدل ہو۔ برابری کیا ہوتی آپ کو نہیں پتا؟ آپ نے کسی نے پوچھا آپ سے کہ پہلی بیوی اگر اس کے حقوق ادا نہ ہوں تو آپ نے آگے سے کیا فرمایا کہ وہ مرد کے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہ پرانی ہو چکی ہے، نئی پہ زیادہ دل آتا ہے تو کوئی زور نہیں۔ دیکھیں، جو دل کی محبت کا معاملہ اس پہ کسی کا کوئی زور نہیں، نہ دین اس پہ جبر کرتا ہے، محبت چھپی ہوئی چیز ہے، حقوق ظاہری چیز ہیں، سمجھتے ہیں؟ عقل دیا خالی کوڑیا، تم میرا بس نہیں چلتا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ تمہاری اب 4 بیویاں ہیں، تو جو سب سے پہلی ہے وہ تو پھر بہت پرانی ہو گئی، وہ تو 18-20 سال پہلی ہو گئی، تو جو آخری ہوگی وہ تو پھر ابھی اس سے کہیں بہتر ہوگی۔ اس کا مطلب کہ تم پہلی دے کال پہ جا کے تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے پھر اپنا کیا بھائی بھیجتے ہو؟ جب اس کا دل چاہے ضرورت پڑنے کرنے کا جسم، اس کے لیے پھر کوئی 7 سالہ گوانڈی رکھا ہوا ہے، یا تمہارا باپ جاتا ہے اس کے ساتھ اپنی خواہشات اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، کیونکہ تمہارا تو دل نہیں چاہتا کہ وہ پرانی ہو چکی ہے، تو یا پھر ان کو انسٹرومنٹ لے دے، یار جو تیرا دل کریا کر انسٹرومنٹ یوز کر لیا کر، کیونکہ میرے بس چ نہیں۔ سارے مفتی پھڑکو، اب چیخو، اڑ کے چیخو، کیونکہ تسی ہو پیٹی بھائی، چاہے پولیس میں ہو، چاہے رشوت لینے والے ادارے میں ہو، چاہے ڈاکٹرز ہو، چاہے تاڈے مفتی تا عالم ہو، سب ایک جیسے ہیں۔ تم لوگوں نے واقعی دین کو گندا کیا، واقعی بدنام کیا۔ مولانا صحیح کہتے ہیں، مولویوں جتنی بے دینی پھیلائی کسی نے نہیں پھیلائی۔ تم اتنے جاہل ہو، اتنے گھٹیا ہو، اس حد تک گرے ہوئے انسان ہو۔ تم صرف ایک وحشی انسان ہو جس کو عورت چاہیے، تمہیں ایک اپنے جسم کے لیے ایک چاہیے، پھر تمہیں اس کی ایک سے گزارنی ہو تمہیں دوسری چاہیے، اس سے گزارنی ہو تمہیں تیسری چاہیے، پھر تمہیں چوتھی چاہیے۔ اور اگر جس کو جو وہ کہہ رہا ہے، آ کے کہہ رہی ہے کہ میری جسم میری مرد خواہش پوری نہیں کرتا، تو تم کہتے ہو مرد کا زور نہیں، وہ اپنے لیے بارو بندہ رکھ لوے۔ تمہیں اپنے لیے 4 چاہیے، تو جو عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی اس کے لیے کیا ہو؟ اب بڑا پڑکے گئے تھے نا وہ انجینئر مرزا کے پاس کہ میں جی آؤ میرے پاس، اب بولو، ویڈیو بناؤ، بلاؤ مجھے، میں آتی ہوں تمہارے پاس۔ دوستو، آپ نے اسکرین پر اس عورت کا ویڈیو کلپ سماعت کر لیا۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے غلط الفاظ کا اس نے چناؤ کیا۔ پہلے ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو، 4 تک کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن کچھ شرائط رکھی ہیں۔ کون سی شرائط ہے؟ کہ پہلے استطاعت ہونی چاہیے، پہلے اس بندے کے پاس نان نفقہ ہو، رہائش ہو،
جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ موجود ہوں پھر نکاح کی اجازت ہے۔ اگر اس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کا ایک دھڑ ایک سائیڈ اس کی مفلوج ہوگی، فالج زدہ ہوگی، حرکت نہیں کر رہی ہوگی۔ شادی ایک کے علاوہ 4 تک کر سکتے ہیں، لیکن انسان کے پاس ساری ضروریات ہوں۔ اگر پہلی بیوی کو کمرہ دیا دوسری کے پاس بھی کمرہ ہونا چاہیے، پہلی کو گھر دیا دوسری کے پاس بھی گھر ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں برابری کر سکے پھر وہ نکاح کر سکتا ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ یہ برابری ہو گئی ضرورت کی چیزوں میں۔ باقی رہا حق زوجیت کا مسئلہ، اس میں اگر دوسری بیوی کے ساتھ ایک رات گزار رہا ہے، تیسری کے ساتھ، چوتھی کے ساتھ، پہلی کے ساتھ اگر رات نہیں گزار رہا تو یہ غلط ہے۔ برابری رات میں بھی ہونی چاہیے، پہلی بیوی کو بھی رات دینی چاہیے۔ ہاں حق زوجیت جو ادا کرنا، حق ادا کرنا، اگر وہ نہیں کر رہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا فعل ہے۔ اور اس عورت نے جو اتنے غلط انداز میں، اتنے غلط الفاظ میں مفتی صاحب پر الزام لگائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف فیمس ہونے کے لیے، یوٹیوب پر اپنے صرف نمبر بنانے کے لیے، نام بنانے کے لیے ہے۔ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا دین کا علم ہوتا تو یہ کسی عالم پر، کسی مفتی صاحب پر اس طرح زبان درازی نہ کرتی۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ مزید ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔